بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ صدق اللہ۔ حضرات، جدید علمی دنیا میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت زیادہ توجہ طلب ہیں اور آج کی دنیا میں بہت زیادہ موضوع بحث بنے رہتے ہیں۔ سویلائزیشن ہے، کلچر ہے، کلچرل سویلائزیشن ہوتی ہے اور سویلائزیشنل کلچر ہوتا ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جو مسلسل آج کی دنیا میں زیادہ دلچسپی کا باعث بن رہے ہیں۔ انگریزی زبان میں کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کا صحیح ترجمہ یا خود ہماری علوم متداولہ میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کا انگریزی میں ٹرانسلیشن بعض اوقات بہت مشکلات پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اپنے سگنیفیکنٹ کو پراپرلی سگنیفائی نہیں کر پاتے اس سے۔ یعنی اگر سگنیفائر پراپرلی سگنیفائی نہ کر رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پا رہی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ تہذیب، تمدن اور کلچر یہ تینوں اصطلاحیں ہیں کیا، اور میں انہیں کس سینس میں استعمال کر رہا ہوں یا کن معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، وہ آپ کو عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تہذیبی روایت کا مفہوم ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، تمدن کہتے ہیں ایکسٹرنل انسان کے ایکسٹرنل انوائرمنٹس کو جسے وہ خود پیدا کرتا ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹس جو انسان کا خارجی ماحول ہے جسے وہ خود اختیار کرتا ہے اسے تمدن کہا جاتا ہے۔ مدنیت اسی سے بنتی ہے، شہریت۔ آپ نے سڑکیں بنا لی، آپ نے ہسپتال بنا لیے، آپ نے درسگاہیں بنا لی، کتنی اچھی سڑکیں بنا لی ہیں، کتنے اچھے آپ نے اوور ہیڈ بریج بنا لیے ہیں، کس طرح کی آپ کے پاس ہسپتال بن گئی ہوئی ہیں، آپ کے پاس زندگی کی کمفرٹیبلٹیز کے لیے کیا کچھ میسر آ گیا ہے، اسے کہتے ہیں تمدن۔ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹس جو کچھ آپ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، اسے تمدن کہتے ہیں۔ تمدن ایک ارتقا پذیر فضیلت ہے، اس میں مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے، مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے، وہ کبھی اس کی ترقی رکتی نہیں ہے، کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی مسلسل ارتقا ہوتا ہے۔ اور جب تمدن کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ قدیم ہے اور یہ جدید ہے۔ تمدن کا تعلق کبھی بھی اس جدید اور قدیم کے تناظر سے باہر نہیں جائے گا۔ پرانے زمانے کا تمدن اور تھا اور ظاہر ہے آج کا تمدن مختلف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تہذیب کہتے ہیں انسان کے انٹرنل ڈیولپمنٹ، انٹرنل ایٹماسفیئر کی ڈیولپمنٹ کتنا ہوئی ہے، انسان اندر سے جتنا کچھ اس کے اندر ہے وہ انسانیت کتنی ڈیولپ ہوئی ہے۔ تہذیب انسان کے اندرونی ماحول کے ارتقاء کا نام ہے کہ وہ کتنی ترقی یافتہ ہوا ہے۔ مہذب ہونا اور چیز ہے، متمدن ہونا اور شے ہے۔ تمدن اور چیز ہے، تہذیب اور شے ہے۔ انسان کے اندر کی انسانیت کتنا ترقی پا چکی ہے، انسان کس لیول کو پہنچا ہے، اس کا ہرگز یہ بات مطلب نہیں ہوتا کہ تمدنی لیول اگر اس کا بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے تو انٹرنلی بھی وہ واقعتاً بہت اعلیٰ درجے کا پہنچ گیا ہے۔ یہ تہذیب اور تمدن دونوں یوں پیرلل لائن کے طور پر پیرلل خطوط پہ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ تمدن کا اور تہذیب کا یہی بنیادی اصول ہے کہ تہذیب ہمیشہ سے ترقی یافتہ ہے، ہمیشہ سے تہذیب اپنے جہاں پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے، اس کے اندر کوئی مزید ترقی نہیں آنی۔ انسان جو کچھ بننا تھا بن چکا، اب مزید اس کے اندر کوئی ترقی نہیں آئے گی۔ تہذیب یا ترقی یافتہ ہوتی ہے یا زوال پذیر ہوتی ہے، ڈیولپنگ فیکٹر نہیں ہے، وہ یا مینٹین رہتی ہے یا پھر زوال کا شکار ہوتی ہے۔ تہذیبی اعتبار سے انسان یا انسان رہتا ہے یا انسانیت سے گرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانیت ترقی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انسان اب جس لیول پہ کھڑا ہے اس سے کوئی اگلا درجہ وہ اختیار کر لے گا، یہ نہیں ہوگا۔ مطلب ہے انسانی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو
تہذیب اور تمدن کے اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو میں آپ کو مثال دوں. مثال کے طور پر ایک بلوچستان کے دور افتادہ علاقے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو جھونپڑی ہے، جھونپڑی چھپر سے بنی ہوئی ہے. استنبول کی جامع مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو. اب استنبول کی جامع مسجد میں اور اس جھونپڑی مسجد کے درمیان جو فرق ہے یہ تمدن کا فرق ہے. تہذیبی اعتبار سے وہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا وہ مقدس ہے، یعنی تہذیبی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ تمدن کا ہے. مطلب تمدن آپ کو ویزبلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ترقیات. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یقیناً ہارون الرشید بہت زیادہ متمدن تھا، بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا. وہ تمدن اس کا بہت زیادہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ ابوبکر سے زیادہ مہذب تھا؟ اب غور فرما رہے ہیں کہ کیا فرق کیا ہے. ہماری مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہذیب بھی تمدن کے ساتھ ترقی کرتی نہیں کرتی. تہذیب اور شے ہے، تمدن اور شے ہے. ہم تمدن کی ترقی کو سمجھتے ہیں، تہذیبی اعتبار سے بھی ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں. جتنے علوم تمدن میں ڈیولپڈ ہوتے ہیں تمام ان علوم کے ساتھ ان تمدنی علوم کے کچھ اپنی ویلیوز بھی ہوتی ہیں، اپنی اقدار بھی ہوتی ہیں. تمدنی علوم جتنے ڈیولپڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی ویلیوز بھی آتی ہیں. میں آپ بہت ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. مثال کے طور پر اگر آپ پاس ڈائننگ ٹیبل ہے تو بچے کو آپ جو ٹیبل مینرز سکھاتے ہیں اس وقت جب آپ پاس ٹیبل ہوگا، ٹیبل نہیں ہے تو ٹیبل مینرز کے تو کوئی معنی نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھنے کے، بی ایم ڈبلیو میں سفر کرنے کے ظاہر اپنے آداب ہیں، کچھ ان کا خیال رکھنا اور چیز ہے. لیکن ایک بی ایم ڈبلیو میں سفر کرنے والا آدمی اور ایک گدھا گاڑی پہ سفر کرنے والا آدمی، بہت ممکن ہے گدھا گاڑی پہ سفر کرنے والا آدمی زیادہ مہذب ہو اس سے جو بی ایم ڈبلیو میں سفر کر رہا ہے. یعنی تہذیبی نقطہ نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو انسان کو آپ کسی اور اینگل سے جج کر رہے ہوتے ہیں، تمدنی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ کسی اور اینگل سے جج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تمدنی اعتبار سے جب آپ اس اینگل پہ جاتے ہیں تو میں مطلب 2-3 مثالیں میں آپ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے. کنفیوشس کے بارے میں جو تقریباً مسیح علیہ السلام سے کوئی 2-2.5 ہزار سال پہلے کا ہے، مسیح علیہ السلام سے 2-2.5 ہزار سال پہلے، وہ آدمی اس کے پاس بادشاہ اپنی کابینہ کے ساتھ سمیت جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جناب ملکی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، آپ مہربانی کریں، ہمیں وقت دیں اور اس پر ہم نے کوئی آپ سے رہنمائی لینی ہے. کنفیوشس کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یعنی بادشاہ سمیت پوری کابینہ آئی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ عام بھی کوئی کام ہو سکتا ہے آپ کو؟ ہاں کیا؟ وہ کہتا ہے جناب میرے پڑوسی کی چھت گر گئی ہے اور مجھے وہ چھت جا کے اسے اٹھوانی ہے. مسیح سے 2500 سال پہلے ایک انسان یہ بات کر رہا ہے. 2500 سال، تقریباً 2000 سال بعد ایک آدمی امریکہ سے فلائنگ ہارس کے دوش پہ اڑتا ہوا آتا ہے اور ایک بستے ہوئے شہر پر ایک ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ویپن ڈالتا ہے اور ودن اے فیو منٹس ٹائم لاکھوں انسانوں کو راکھ کر دیتا ہے. تمدنی اعتبار سے یقیناً یہ بہت آگے ہے یہ بندہ جوڑا ہے، اور وہ پوری کابینہ جنہوں نے وہاں سے اٹھایا اور اڑایا، تمدنی اعتبار سے تو ظاہر ہے ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو کیپچر کرنے کی جو صلاحیت ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے، یہ کنفیوشس سے زیادہ مہذب ہو سکتا ہے؟ یہ کس قدر مطلب آپ غور کریں کہ کتنی بڑی مطلب کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ وقت کے تناظر میں دیکھیں کہ وقت جب گزرتا ہے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ مطلب تہذیبی اعتبار سے بھی انسان میں کوئی نشو و نما آ رہی ہے تو یہ نہیں ہوتا. تہذیب جہاں ہے وہاں رہتی ہے. دوسرا ایک واقعہ جو ہمارے یہاں بہت
زیادہ اس وقت غالباً سقراط کو جب زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے تو رات کو اس کے شاگرد اسے کہتے ہیں استاد محترم ہم آپ کو یہاں سے لے چلتے ہیں، یہاں سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، چھٹی کروا دے، یہاں نکال کے لے جاتے ہیں جیل سے۔ سقراط کہتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک قانون نے عمر بھر مجھے میری حفاظت کی ہے، آج میں اس کی نظر میں مجرم ہوں تو میں اس قانون کو توڑ کے چلا جاؤں؟ وہ نہیں چاہتا۔ اور ایک بندہ ہزاروں سال بعد یعنی صدر کلنٹن امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں قانون کے احترام کے تناظر میں اگر آپ پیش نظر رکھیں بات کو تو مہذب وہ تھا یہ ہے۔ اچھا، بہت ریسنٹ مثال قاسم صاحب کے والد محترم نے سنائی، اور کہ امریکہ میں ایک صاحب ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کی کیا اوقات ہوتی ہے، کتنا کچھ انکم ہوتی ہے، پیسے کی کتنا کچھ ضرورت نہیں ہوگی اس کو۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ایک آدمی بیٹھتا ہے پیچھے اور وہ اتر جاتا ہے، یہ جناب ٹیکسی ڈرائیور گھر پہنچ جاتا ہے، جب پیچھے دیکھتا ہے گاڑی میں تو ایک بریف کیس پڑا ہوا ہے اور وہ بریف کیس ڈالر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بندہ یہاں سے اٹھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، جا کر تھانے میں پولیس اسٹیشن جا کے اطلاع کرتا ہے۔ پولیس اسٹیشن والوں کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس کوئی سواری آئی تھی اور اس کے یہ پیسے رہ گئے ہیں۔ پولیس اسٹیشن والے اعلان کرتے ہیں اور وہ بندہ آتا ہے اور وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی جس کے یہ پیسے تھے، یہ آدمی ایک ڈنر پہ ایک وقت میں جتنا کچھ خرچ کرتا ہے اس ٹیکسی ڈرائیور کے تقریباً ایک مہینے کا کھانے کے برابر ہے۔ پیسوں کی جو ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے زیادہ ہونا، اور یہ بندہ جس کا یہ ڈالروں سے بھرا ہوا بریف کیس تھا، وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے 600 ٹیکٹرز استعمال کرتا ہے، یعنی ان سہولیات سے بچنے کے لیے جن کو اویل کر رہا ہوتا ہے، ان سے بچنے کے لیے وہ 600 جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مہذب کون ہے؟ وہ یہ تمدن کی دنیا اور شے ہوتی ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹس میں انسان کتنا کچھ چیزوں کو آگے لے جاتا ہے، کتنی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اس کا تعلق ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اور آپ زیادہ مہذب نہیں ہیں، کنفرملی ہم ان سے زیادہ متمدن ضرور ہیں۔ ہمارے پاس زندگی کی سہولیات اور کمفرٹیبلٹی بہت زیادہ آئی ہیں، اور ان کمفرٹیبلٹیز کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یقیناً قرون اولا کے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تہذیب کا یعنی آپ اگر بالکل دو اور دو چار کی طرح بات کریں گے تو تہذیب بالکل مختلف شے ہے، مہذب ہونا بالکل مختلف شے ہے، اور متمدن ہونا اور چیز ہے۔ متمدن ہونے اور مہذب ہونے میں کوئی مطلب کہیں بھی آپس میں نہیں آتا۔ یہی طرح سے جو تمدنی علوم، آپ جتنے بھی علوم اس وقت مدارس یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے تمدنی علوم ہیں جن سے آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹس کو کیپچر کرنے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولت فیسلیٹیٹ کرنے اور کمفرٹیبلٹی فراہم کرنے کے لیے آئے دن نئی نئی انوویشنز ہوتی رہتی ہیں، اور ہر آنے والی ایجاد کے ساتھ اپنی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے تمدنی اقدار یا سویلائزیشنل ویلیوز بالکل مختلف شے ہے، تہذیبی اقدار بہت مختلف شے ہیں۔ اقدار ہر جگہ ہوتی ہیں تمدن کے۔ آپ اگر اس وقت اپنے کورٹس میں جائیں گے تو کورٹس میں اگر آپ نے اپنے کیس کو مطلب اپنے کیس کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ کچھ رولز ہیں، ضابطے ہیں، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے وہاں۔ آپ جا کر ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے جج سے جا کر کچھ بات نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جو انوائرمنٹس ہوتے ہیں یا انوائرمنٹس کے اندر جو ویلیوز ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ تمدنی اقدار ہے۔ اسی طرح سے تمدنی اقدار ہر علم میں جہاں جو بھی کوئی پروڈکٹس آتی ہے اس کے ساتھ کچھ اقدار وابستہ ہوتی ہیں، اور آپ کو ان اقدار کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ضرور رکھنا چاہیے۔ تمدنی اقدار کے اس پیش نظر رکھنے والے تہذیب اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اور تہذیب کے وجود کی اساس ہمیشہ ہمیشہ ہے خدا کی وحی رہی ہے، خدا کا دین رہا ہے، خدا کا دین رہا ہے۔
خدا نے انسان کو جو ہدایت کی ہے اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے۔ ایک شخص خدا اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اسے ہو سکتا ہے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کو شاید ایشو ہی نہ بنائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، اور آپ یہ پڑھنے کے بعد غیر منقوہ سے تعلق کو آپ جائز سمجھتے ہوں یا اسے ایشو نہ بناتے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب جب خدا کی وحی آتی ہے، خدا کا دین آتا ہے، تو وہ پورے کے پورے معاشرے کے تہذیبی وجود کو یا تہذیبی شعور کو ایڈریس آگے کر رہا ہوتا ہے، اس سے ایک تہذیبی روایت چلتی ہے۔ تہذیب اپنے تاریخ کے اس پروسیس میں جب آگے چلتی ہے تو آگے چل کر کچھ ذیلی اجتماعیتیں وجود میں آتی ہیں۔ ذیلی اجتماعیتیں یعنی پروویژنل کانگریس، جیسے حنفیت ہے، شافعیت ہے، مالکیت ہے، دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف فرقے۔ یہ جو پروویژنل کانگریسز ہیں یہ تاریخ کے اس عمل میں تہذیب کے اندر رونما ہوتی ہیں، ذیلی اجتماعیتیں تہذیب، اور ہر ذیلی اجتماعیت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ہر ذیلی اجتماعیت اپنے آپ کو ایتھنٹیکیٹ کرتی ہے ماضی سے۔ ہر ذیلی اجتماعیت جو بھی کوئی آتی ہو۔ اب اس وقت ہم یہاں جب بیٹھے ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کسی امام کا قول ہو سکتا ہے؟ کسی مجتہد کا اجتہاد ہو سکتا ہے؟ کسی دانشور کا قول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، یہ قول رسول ہے، یہ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث کو کسی فرد واحد نے روایت نہیں کیا، پوری تہذیب روایت کر رہی ہے اس کو۔ یعنی اس وقت آپ اگر یہ چاہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ بخاری مسلم کی طرف تو نہیں جائیں گے، بخاری مسلم سے ثابت کریں گے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن کسی فرد واحد سے روایت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بالکل ایک دوسری جہت آتی ہے جو شخصی روایت کی آتی ہے، یعنی اس کو عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے، یہ عبادلہ کی روایت ہے، یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، فرد واحد کی روایت، شخصی روایت ہوتی ہے۔ حدیث دونوں طریقوں سے روایت ہو رہی ہے، شخص سے واحد سے بھی روایت ہو رہی ہے، رسول قول رسول روایت ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول روایت ہو رہا ہے شخص واحد سے بھی، اور تہذیبی روایت سے ابھی آ رہا ہے۔ جب وہ تہذیبی روایت سے روایت ہوتا ہے تو آپ غور کریں کہ اس کے اندر ایتھینٹیکیشن کتنی آتی ہے، کتنا زبردست چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے آخر میں آپ کہہ سکتے ہیں او کما یکون، اب کہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی شخصی روایت جس کا راوی کوئی شخص واحد ہو، اس کے آخر میں اگر آپ یہ نہ کہیں او کما قال، تو بہت ممکن ہے کہ کسی بھی سطح پر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کر پائیں۔ تہذیبی روایت اور شخصی روایت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ تہذیبی روایت میں یوں انگلی کے اشارے سے کسی فرد واحد کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا جا سکتا کہ اس بندے نے کہا ہے۔ پریکٹیکل مثال آپ کو بتاؤں، جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب آپ کے ماں باپ یہ دونوں آپ کے ماں باپ ہیں، تہذیب خود جب روایت کر رہی ہوتی ہے نا، تو تہذیب کی روایت کا اصول یہ ہوتا ہے، جب تہذیب کسی چیز کو روایت کر رہی ہوتا ہے تو وہ اتنی مضبوط اور اتنی ایتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نماز پنجگانہ ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، قیام رکوع سجود، یہ تمام چیزیں دین پورے کا پورا جتنی بھی ہے سارے کا سارا تہذیبی روایت سے وجود میں آیا ہے۔ آپ تک اس وقت تک دین جس انداز سے پہنچا ہے تہذیبی روایت، اور اس تہذیبی روایت میں یہ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید نہیں ہے۔
قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن مجید نہیں ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن مجید نہیں, یہ حدیث رسول ہے, کسی مجتہد کا قول نہیں ہے. لیکن اس کی روایت فرد واحد سے نہیں ہوئی بلکہ پوری تہذیب نے روایت کیا. جب وہ پوری تہذیب اسے روایت کرتی ہے, جب وہ پوری تہذیب روایت کرتی ہے تو اتنی اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے, اتنی زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب دین تہذیبی روایت سے وجود میں آتا ہے. جو ذیلی اجتماعیتیں یا پروویژنل کانگریسز وجود میں آتی ہیں, تہذیبی روایت میں وہ کھپ ہی نہیں سکتی. تہذیبی روایت ان میں کھپ ہی نہیں سکتی. ہر ذیلی اجتماعیت کو اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے شخصی روایت کی طرف جانا پڑتا ہے. آپ جتنی بھی پوری دین کے اندر دیکھیں گے آپ کو یہ دو چیزیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس وقت پوری اس مسلم دنیا میں تمام کے تمام, یہ کسی مجتہد کا قول نہیں ہو سکتا, کسی صحابی کا قول نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نہیں ہے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ قول رسول ہے, نماز فعل رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, اور پورے کے پورے دین کی حیثیت سے آپ کے پاس مروی ہے. تو آپ کو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کہا ہے. جیسی ذیلی اجتماعیتیں وجود میں آتی ہیں, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے ذیلی اجتماعیتوں کا کہ یہ اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہیں شخصی روایتوں سے. جتنی بھی ذیلی روایتیں, تہذیبی روایت جو ذیلی اجتماعیتیں ہوتی ہیں, یہ سب کی سب اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے شخصی روایت کی طرف جاتی ہیں. اب پرابلم کیا پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو تہذیبی روایت ہوتی ہے وہ تہذیب کا شعور بن کر فنکشن کرتی ہے. یوں بالکل جیسے تہذیب ساتھ چل رہی ہے تو وہ تہذیب کا شعور بن کر کام کر رہی ہے. جیسے ذیلی اجتماعیتیں ایکٹیو ہوتی ہیں, جتنی زیادہ آپریٹو اور ایکٹیو ہوتی چلی جاتی ہیں, ہوتا یہ ہے کہ تہذیبی روایت تہذیب کے شعور میں سٹیپ بائی سٹیپ بیک سٹیپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تہذیبی روایت آہستہ آہستہ تہذیب کے شعور سے پیچھے ہٹنے میں, جتنا وہ پیچھے ہٹتی چلی جائے گی, تہذیب کا شعور اتنی زیادہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے شخصی روایات وہاں پر اپنے آپ کی اتھینٹیکیشن دیتی چلی جائیں. اب ہوتے ہوتے آپ ایک ایسے مرحلے پہ آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں تہذیبی روایت کے شعور کو آپ کے شعور میں, آپ کے ذہن میں وہ اس کو بیدار کرنے کے لیے باقاعدہ ریکال کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ یار یہ قول رسول ہے, لیکن کوئی شخص روایت نہیں کر رہا. اس کے باوجود یہ اتھینٹک ہے, اور اتنا اتھینٹک ہے کہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں اس کے آخر میں اور کما یکون کہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے, مسلمان نہیں رہ سکتے. تو یہ دو باتوں کو تہذیبی روایت, جب دین کا بنیادی اصول تہذیبی روایت ہوتا ہے. تہذیبی روایت اپنے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ لاتی ہے, اور لیکن جیسے ہی ذیلی اجتماعیتیں ایکٹیو ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرتی چلی جاتی ہیں. تو جتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کریں گی وہ شخصی روایت کو اتنی زیادہ مستند کریں گی. شخصی روایتیں جب تہذیبی روایت کی جگہ ریپلیس ہوتی ہیں تو ایک بات کنفرم ہے کہ دین کا شعور غیر معمولی حد تک کنفیوز ہو جاتا ہے. بہت تہذیبی روایت شعور سے نکل جائے اور اس ویکیوم کو فل کرنے لگے شخصی روایت, تو دین کا شعور آپ کے ذہن میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تمدن کو میں آپ کیوں عرض کر رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا ہے, تمدنی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ لی جاتی ہے کہ کیونکہ تمدنی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں, اس لیے اب وہ تمدنی مسائل نہیں رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. لہذا تہذیبی ویلیوز پر بھی اجتہاد ہوتا ہے. تہذیب جہاد مانگتی ہے, تمدن اجتہاد مانگتا ہے. ہم ریورس کر دیتے ہیں.
پلی یہاں یہ لی جا رہی ہے کہ کیونکہ تمدنی حالات وہ نہیں رہے، تمدنی اقدار اور ویلیوز اور سٹرکچر وہ نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لہذا آج کے دور کو پیش نظر رکھیں، ہماری تمدنی ضرورتیں بدل گئی ہیں، لہذا حکم پر ایز سچ عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو آپ جہاد سے نکل کر اجتہاد کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب تہذیب کے اندر اجتہاد ہونے لگے اور تمدن میں جہاد ہونے لگے تو پھر فساد فی الارض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تہذیب صرف اور صرف جہاد سے قائم رہتی ہے، صرف اور صرف جہاد سے قائم رہتی ہے۔ تمدن صرف اور صرف اجتہاد سے قائم رہتا ہے۔ آئے دن آپ کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے آپ قوانین نئے سے نئے بنائیں گے، لیکن پرابلم یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ تہذیب میں اجتہاد شروع کر دیتے ہیں اور تمدن میں جہاد شروع کر دیتے ہیں، تہذیب نہیں رہ سکتی جہاد کے بغیر۔ جہاد صرف اور صرف تہذیب میں ہے، صرف اور صرف تہذیب میں۔ آپ اللہ کا حکم آ گیا ہے، سود حرام ہے، تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تمدنی حالات آپ کے بدل گئے ہیں تو تمدن کی حالات، تمدنی سچویشنز کے بدل جانے کی پلی پر آپ نے سود پر بھی اجتہاد کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر آپ کے فرقے کے تحت کوئی فرقہ نہیں ہو رہا تو آپ نے تمدن کے اندر جہاد شروع کیا، تو آپ نے بم دھماکے کرنے شروع کر دیے اور گولیوں کو بچھاڑ کر تمدن پر آپ نے۔ یہ ہوتا ہے فساد فی الارض۔ جب انسان تہذیب اور تمدن کے اس شعور کو اور جہاد اور اجتہاد کے فرق کو پیش نظر نہ رکھے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی نہیں اوائڈ کر سکیں گے۔ لہذا میرے مطلب میں اس وقت، کیونکہ میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ دیر تک نہ ہوا رکھوں، آپ سے گفتگو ہوگی تو اور بھی مسائل شاید اس میں ڈسکس ہو جائیں، لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ تہذیب کو تمدن سے الگ رکھیں اور تہذیبی روایت کو شخصی روایت سے الگ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شخصی روایتیں ایتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی، یہ نہیں کہہ رہا میں، کنفرملی جتنی بھی آپ کے پاس احادیث کی کتابیں ہیں مستند ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کی روایت فرد واحد سے نہیں ہوتی، صرف عبداللہ ابن عمر روایت نہیں کریں گے دین کو، دین روایت ہوگا تو پوری تہذیب سے روایت ہوگا، اس کو تہذیبی روایت میں لایا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک صحابی کے کان میں دین نہیں بتایا، یا کسی ایک صحابی نے دین کو نقل نہیں کیا۔ شخصی روایتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری درست ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا ہے کہ جو دین ہوتا ہے وہ تہذیبی روایت سے نقل ہوتا ہے، فرد واحد سے روایت نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ما انزل اللہ ہے، جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دین ما انزل اللہ علی نبی، یہی جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، دین صرف اسی کی صفت ہے۔ انسانی غور و فکر، اتحاد، تفکر، تمدن سے نہیں آتا ہے دین وجود۔ انسانی ذہن 100% کتاب اللہ کے عین مطابق بھی سوچے تو بھی وہ دین کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ دین کی صفت سے متصف صرف وہی ہے جو ما انزل اللہ علی رسولہ ہے۔ ما انزل اللہ علی رسولہ کو آپ قائم اور برقرار صرف اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں جب آپ جہاد سے کام لیں گے، اور اگر آپ تہذیب کے اندر اتحاد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنی تمدن میں جہاد جرم ہے۔ یہ دونوں بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔